السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم موضوع پر گفتگو کروں گی۔ وہ موضوع ہے پردہ کیوں ضروری ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں عورت کی حیثیت کو موجودہ میڈیا میں اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پردے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عورت اسلامی شریعت کی محکوم اور باندی ہے، یعنی غلام ہے۔ حالانکہ پردہ عورت کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ حق اس طرح کہ پردہ عورت کا فطری حق ہے اور فطرت بدلی نہیں جاتی۔ کسی معاشرہ یا شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ عورت کو بے پردہ ہونے پر مجبور کرے، اور فرض اس طرح کہ عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت پردے کے بغیر مشکل ہے۔ اس لیے عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی پھرے، اپنی حفاظت کرے۔ اپنی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنا عورت کے لیے باعث عزت و شرف ہے۔ پردہ شرافت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ شرارت پسندوں کی چھیڑ خانیوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ عورت جب تک پردے میں ہے عورت کہلانے کی مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو پھر وہ عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ جس کو چھپایا جائے، چھپا کے رکھا جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دور بازار سے رہ کر تھی بڑی قیمتی شے، ہوئی بے وزن خود آ کر کے وہ بازاروں میں۔ عام طور پر پردے کا پابند صرف عورتوں کو ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں جہاں عورتوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا اور پردے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے پہلے ہی مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ ان سب سے خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اجنبی عورت کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنی نگاہ نیچے کر لے۔ لہذا جب ایک مرد کی نگاہ کسی غیر محرم خاتون پر پڑے تو اسے اپنی نظر جھکا لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ برائی کے خاتمے کے لیے مرد اور عورت دونوں پر پابندی ضروری ہے، کیونکہ دونوں کی رضامندی اور آمادگی کے بغیر بد کرداری اور برائی واقع نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نور میں فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
اس کا ترجمہ ہے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنے آرائش کو یعنی بناؤ سنگھار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں، کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں، پاک دامنی اختیار کریں، کپڑے سے بدن چھپائے رکھیں، اپنی زینت اور خوبصورتی کی نمائش شوہر اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ کریں، پیر پٹک کر پوشیدہ زینت کا اظہار کرتے ہوئے نہ چلیں، مثلاً پازیب پائل وغیرہ پہن کر نہ چلیں، پاؤں وغیرہ میں مہندی کی نمائش بھی نہ کریں، ظاہر نہ کریں۔ اسی طرح ہاتھ میں کنگن، کانوں میں بالیاں اور گلے میں ہار کا مظاہرہ یعنی ظاہر کرنا، ان سب زینت کو عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اور اجنبی شخص یعنی غیر محرم کو اس کی طرف دیکھنا منع ہے۔ آخر اللہ رب العالمین پردے کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے اور اس میں کیا مصلحت اور حکمت رکھی ہے، اس کی وجہ سورہ احزاب میں بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، یعنی وہ پہچان لی جائیں گی کہ شریف عورتیں ہیں، پھر ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے۔ اس سے ایک شریف سادی عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ شریف عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرت کسی کو نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس بے پردہ عورت شریر اور بدمعاش لوگوں کے چھیڑ چھاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیے ایک مثال سے پردے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پردہ کیوں ضروری ہے۔ فرض کریں دو لڑکیاں ہیں، دونوں خوبصورت بھی ہیں اور ایک گلی میں جا رہی ہیں، ان میں سے ایک پردے میں ہے اور دوسری پردے میں نہیں ہے۔ راستے میں کوئی بدمعاش لڑکی کو چھیڑنے کے لیے کھڑا ہے تو وہ کس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ با پردہ لڑکی سے یا بے پردہ لڑکی سے؟ ایسی لڑکی جو پردے میں نہیں ہے بالواسطہ طور پر مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ اور بدکاری کی دعوت دیتی ہے۔ لہذا قرآن کریم صحیح کہتا ہے کہ پردہ عورت کو چھیڑ چھاڑ اور ہر بری نگاہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ عورت کا مرتبہ کم نہیں کرتا بلکہ اونچا کرتا ہے۔ اگر عورتیں اسلامی پردے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں تو مجال نہیں کہ کوئی مرد کسی با پردہ عورت کو بری نگاہ سے دیکھے یا کوئی شرمناک خیال اس کے ذہن میں آئے۔ وہ اسلامی پردے کو دیکھتے ہی اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پردے کو صرف پردے کے معیار کی حد تک سمجھنا محدود سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی پردے کے ساتھ ساتھ آنکھ، دل، سوچ، نیت اور ارادے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اس میں انسان کے چلنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ اور رویے کا اظہار بھی شامل ہے، یعنی ہر چیز کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ تقوی ہر چیز میں ہونا ضروری ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام مسلمان عورتوں کو با پردہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے
اور پردے کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔